لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھا ہے کہ نماز میں جو دو سجدے ہوتے ہیں، ان دو سجدوں میں دونوں سجدوں کا کیا الگ الگ نام ہے، یا ان دونوں سجدوں کی کیا حقیقت ہے، دو سجدے کیوں ہیں؟ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم نے کہیں سنا ہے یا پڑھا ہے کہ اللہ کریم نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اور فرشتے جب سجدے سے سر اٹھائے تو دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ہے، تو شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ بھی کیا۔ تو پہلا تو سجدہ حکمی تھا اور دوسرا شکرانے کے طور پر تھا۔ تو کیا وہی بات نماز میں بھی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں جو دو سجدے ہوتے ہیں، کیا وہ دونوں سجدہ میں سے ایک حکم کا، ایک عبادت کا اور دوسرا شکرانے کا ہے؟ کیا اس کی حقیقت ہے؟ آئیے نماز کے دونوں سجدوں کی تحقیق ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ نماز میں دو سجدے کیوں اور دو سجدوں کی کیا حکمتیں ہیں، یہ آئیے توجہ سے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ نماز کی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے فرض ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے رسول کریم علیہ السلام کو اسی طریقے کے مطابق نماز کا حکم دیا، اور رسول اللہ نے امت کو اسی کے مطابق نماز سکھا کر فرما دیا کہ اس طرح نماز ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ اگر رسول کریم علیہ السلام ہمیں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع کرنے کا فرماتے تو ایک سے زیادہ رکوع فرض ہوتا، ایک رکعت میں ایک سجدہ طے فرماتے تو ایک ہی سجدہ فرض ٹھہرتا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی عدد تو مقرر ہوتا۔ اس لیے مومن کی شان تو یہی ہے کہ وہ دین کے احکام کو حکم خداوندی سمجھ کر تسلیم کر لے۔ خدا کا حکم ہے، بات ختم ہے۔ حکمتیں سمجھ میں آئے نہ آئے، راز سمجھ میں آئے نہ آئے، بندے کا کام یہ ہے کہ بندہ حکم خدا سمجھ کر بیٹھے۔ جی ہاں، احکام خداوندی سمجھ کر تسلیم کر لے، خواہ اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بے شک شریعت کے احکام مختلف حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن شریعت کے احکام پر عمل کرنا حکمتوں یا مصلحتوں کے جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ لہذا احکام پر عمل انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کرنا چاہیے۔ حکمتوں اور مصلحتوں کے پیچھے پڑنا عام آدمی کو نہیں چاہیے، نہیں پڑھے تو ہی بہتر ہے۔ تاہم فقہاء کرام، علماء اور صوفیاء امت نے اپنے ذوق کے مطابق اس کی مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ چونکہ سجدے میں زیادہ عاجزی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی بنسبت رکوع کے سجدے میں زیادہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے سجدہ جو ہے وہ دو بار حکم دیا گیا۔ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے کمال عجز انکساری کا پے در پہ عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک کے بعد ایک مرتبہ زمین پر پیشانی رکھنے سے بار بار عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا اور ابلیس نے اس حکم سے اعراض کیا، نہیں سجدہ کیا، ملائکہ نے ایک سجدے کے بعد جب دیکھا کہ ابلیس نافرمانی اور شقاوت کی وجہ سے سجدہ کرنے سے کتراتا ہے، لہٰذا ملائکہ نے توفیق خداوندی پر دوبارہ شکر کا سجدہ ادا کیا۔ دراصل اس کی بھی تحقیق ہے۔ ملائکہ کرام لوح محفوظ میں ابلیس کے شیطان بننے سے پہلے لوح محفوظ میں یہ دیکھتے تھے کہ ان میں سے ایک کوئی ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بارگاہ سے بھگا دیا جائے گا، شیطان بن جائے گا۔ سب کو پتا تھا کہ کوئی ایک ہوگا، سب کو ڈر بھی تھا کہ کون ہوگا وہ۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا مسئلہ آیا اور اس میں کلیئر ہو گیا کہ یہ ابلیس بنا بارگاہ الہی سے بھگایا ہوا، تو دوسرے فرشتے اس شکر میں کہ یہ ہم نہیں بنے وہ بن گیا، ہم نہیں بنے، اس شکرانے میں وہ دوسرا سجدہ کیے تھے، پہلا حکم کا اور دوسرا اللہ کریم کے شکرانے کا۔ تو یہ نماز میں جو دو سجدے ہیں یہ شکرانے اور حکم کا نہیں، یہ دونوں سجدہ فرض ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک حکم کا ہے اور ایک یہاں پر شکرانے کا، نہیں، یہ دونوں سجدہ فرض ہے، دونوں کی برابر کی حیثیت ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ دو سجدوں کے مقرر کرنے میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور اسی مٹی میں واپس جانا ہے۔ اور نماز میں دو سجدے مقرر ہونے کی وجہ، پہلا سجدہ نفس کو اس بات پر ہوشیار کرنے کے لیے ہے
کہ میں اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں، اور دوسرا سجدہ اس کے لیے ہے کہ میں اسی مٹی میں لوٹ کر جاؤں گا۔ تو مختلف تفصیلات ہے دو سجدوں کے، لیکن جہاں تک حیثیت کی ہے، برابری کی ہے، تو دونوں سجدہ فرض ہے۔ فرضیت میں دونوں سجدوں میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ وہ جو فرشتوں کا ایک شکرانے کا اور ایک اللہ کے حکم کا سجدہ تھا، وہ انہی کے لیے تھا اسی وقت کا۔ یہ الگ ہے کہ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کریم نے دو سجدے فرض کیا ہے، لیکن یہ دونوں سجدے فرض ہے، یہاں پر شکرانے اور حکم کا دخل نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔